رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کیا تو اللہ رب العزت تمہیں نہیں بخشے گا اور تمہاری توبہ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ جیسے کفر اور تکبر کی وجہ سے شیطان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی نا، اور اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کی وجہ سے، اپنے آپ کو ملامت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا۔ حالانکہ قول صحیح کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے حقیقتاً کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے اور بعد میں ہر حالت میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم گناہوں سے پاک اور صاف رہتے ہیں، لیکن صورت گناہ جیسی تھی تو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ آج بھی ہوتے ہیں نا میرے عزیزوں کچھ لوگ ایسے کہ جو اپنے گناہ پر اڑے رہتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اور انہیں کوئی سمجھانے کی کوشش بھی کرے نا تو وہ تکبرانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے جو ہوگا، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس طریقے سے شیطان نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اسی طرح سے یہ لوگ بھی جو اپنے کیے پر اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، یہ بھی شیطان کے پیروکار ہیں، اور جو انجام شیطان کا ہوگا وہی انجام ان لوگوں کا بھی ہونے والا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے ہیں، گناہ کو گناہ سمجھ لیتے ہیں اور رب کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، اپنے گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں نا تو اللہ رب العزت ان کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ نا شیطان حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی آپ اللہ کے رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام بھی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بتا تو کون ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ بولے کیا چاہتا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ رب کی بارگاہ میں میرا عریضہ پیش کریں اور اللہ سے کہیں کہ اے اللہ تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے، توبہ کرنا چاہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور رب کریم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر کے سجدہ کرنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان سے فرمایا نا کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے، تیری درخواست کو قبول کر لیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تجھے آدم علیہ السلام کی قبر پر جانے کے بعد میں سجدہ کرنا ہوگا۔ جب شیطان نے اتنا سنا نا تو غصے میں آ گیا اور غرور اور تکبر کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا تھا تو میں آج اس کی قبر کو کیسے جا کر کے سجدہ کر لوں؟ شیطان کو جہنم میں شدید عذاب دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا عذاب کو کیسا پایا؟ شیطان کہے گا کہ بہت سخت ہے، پھر اس کو چھوٹ دی جائے گی کہ جا حضرت آدم علیہ السلام ریاض جنت میں ہے، وہاں چلا جا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، تجھے اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ پھر وہ یہی کہے گا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، سجدے سے انکار کر دے گا، تو اس کو عام جہنمیوں سے الگ 70,000 گناہ زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر لاکھ سال کے بعد شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دے گا کہ جا سجدہ کر لے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جا، لیکن شیطان انکار کرتا رہے گا اور اللہ کے حکم سے اس کو جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا۔ تو میرے عزیزو اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو نا اور شیطان سے دور ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاؤ، اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کی کوشش کرو، گناہوں سے دور ہونے کی کوشش کرو، ورنہ
جتنے دنیا کی طرف آپ جاؤ گے، دنیا کی محبت اپنے دل میں بساؤ گے نا، تو شیطان اتنا ہی تمہارے قریب ہوتا جائے گا۔ آج دیکھیں آپ، مسجدوں سے ہم دور ہیں، تمام نیک کاموں سے ہم دور ہیں، لیکن جتنے بھی شیطانی کام ہیں آج سب سے زیادہ معاشرے میں شیطانی کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ان شیطانی کاموں میں زیادہ ملوث ہیں۔ تو یہ بھی سوچ لینا کہ اگر شیطان کی پیروی کرو گے، شیطان کے نقش قدم پر چلو گے، شیطان کی اطاعت کرو گے، تو تمہارا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جو شیطان کا انجام ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے جب اللہ رب العزت نے شیطان کی گرفت فرمائی نا، تو حضرت جبرائیل اور میکائیل رونے لگے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کیوں روتے ہو؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں اے اللہ تیری گرفت کے خوف کی وجہ سے روتے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا اسی طرح میری گرفت سے روتے رہنا۔ تو میرے عزیزوں بچنے کی کوشش کریں شیطانی کاموں سے، ان بطش ربک لشدید۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا نا تو پھر یہ بھی یاد رکھنا اللہ رب العزت کی گرفت بہت زیادہ سخت ہے۔ شیطان نے کہا تھا نا اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ تو نے آدم کے سبب مجھے جنت سے نکالا ہے، اب اولاد آدم پر مجھے غلبہ عطا فرما۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سوا کہ جن کی عصمت مسلم ہے میں نے تجھے اولاد آدم پر غلبہ عطا فرمایا۔ شیطان نے کہا مولا کچھ اور دے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی تیری اولاد ہوگی۔ شیطان نے کہا مولا کچھ اور، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کے سینوں کو تیرا مسکن بنا دوں گا، تو ان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ شیطان نے کہا کچھ اور، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تو ان کو مال حرام کی طرف آمادہ کرنا اور حرام کام کے اسباب ان کے لیے مہیا کرنا۔ شیطان نے کہا کچھ اور، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تو ان کو جھوٹے دینوں کے سبب گمراہ کرنا۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے اتنا سنا نا تو آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا تو نے شیطان کو میری اولاد پر غلبہ دے دیا ہے، میری اولاد پر مسلط کر دیا ہے، مولا وہ تیری رحمت کے بغیر نہیں بچ سکتی ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا میں تیرے ہر فرزند کے ساتھ میں ایک محافظ فرشتہ مسلط کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا کچھ اور، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تیری اولاد میں سے اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو میں اس کو 10 گناہ زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا کچھ اور، رب کریم نے ارشاد فرمایا میں آخری دم تک، آخری سانس تک ان کی توبہ قبول کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا کچھ اور، رب کریم نے ارشاد فرمایا میں ان کی بے پناہ بخشش و مغفرت فرماؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا اتنا کافی ہے۔ پھر شیطان نے عرض کی تھی مولا کہ تو نے آدم کی اولاد میں نبی بھی رکھے ہیں، رسول بھی ہیں، اور ان پر کتابیں بھی نازل فرمائے گا، قرآن بھی نازل ہوگا، اے اللہ میرا قرآن کیا ہے، میری کتابیں کون سی ہوں گی؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا تیرا قرآن جھوٹ ہے، تیری حدیث جھوٹ ہے، تیری مسجد بازار ہے، تیرے مؤذن باجے ہیں، تیرا کھانا وہ ہے کہ جس پر میرا نام نہ لیا جائے، اور تیرا پینا شراب ہے، اور تیرا جال عورتیں ہیں۔ اللہ اکبر! کہ آج معاشرے میں یہ شیطانی کام نہیں ہو رہے ہیں؟ شادی بیاہوں میں ناچ گانے بینڈ باجے، اور بازاروں میں عورتوں کا یوں ہی کھلے عام جانا، اور شراب نوشی کتنی زیادہ عام ہے۔ تو وہ لوگ جو ان گناہوں میں ملوث ہیں وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لیں اور مکمل طریقے سے توبہ کر لیں کہ پھر وہ اس گناہ کی طرف نہ جائیں۔ رب کعبہ کی قسم اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، یہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے